السلام علیکم، میں سمی ابراہیم اور آج بڑی دلچسپ انفارمیشن ہے میرے پاس. آپ کو سن کے مزہ آئے گا. پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے تحریک عدم اعتماد پر؟ یہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے اور یہ پیسہ کس کس کی جیب میں جا رہا ہے اور کیا اس کی کوئی لمٹ ہے؟ اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور جو عمران خان کے جو مخالفین ہیں، بھلے وہ طالب علموں میں ہیں، ٹریڈرز میں ہیں، سیاسی جماعتوں میں ہیں، مذہبی گروپس میں ہیں، ان سب سے رابطے کر کے ان کو مال بھی دیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو عمران خان کے خلاف یلغار ہے اس کا آپ حصہ بنیں. اور پھر آپ کو آج یہ بھی میں بتاؤں گا کہ یہ جو فورن ڈپلومیٹس ہیں، یہ جو بیرونی سفارتکار ہیں جو اس وقت پاکستان کے مختلف سیاستدانوں سے مل رہے ہیں، کیا کوئی فورن آفس کے پاس ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے؟ کیا جو قوانین ہیں، جو اصول اور ضابطے طے ہیں کہ یہ سیاستدانوں کے ساتھ کس طریقے سے ملاقات کریں گے، کیا ان ایس او پیز پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ اور اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ سازش کتنی بڑی ہے. آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ امریکہ اور بھارت اور یورپ یہ کس طریقے سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالکل جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا جائے. اگر عمران خان رہے گا تو پھر ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، پیسے، دل تھام لیں اپنا، ہم تو غریب لوگ ہیں، روٹیوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، لیکن جو پیسے آ رہے ہیں نا جناب، ابھی تک جو پیسہ پاکستان میں ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں آیا ہے اس عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے، وہ 50 ارب روپے سے اس کی پہلی قسط زیادہ ہے. 50 ارب روپے سے زیادہ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے. اور جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ پیسہ جتنا مرضی خرچ کریں، وسائل جتنے چاہیں استعمال کر لیں، آپ کو ہر چیز کی پیمنٹ ہوگی، پیمنٹ ان ایڈوانس ہوگی، عمران خان سے ہماری جان چھڑوا دیں. اور پھر کچھ ہمارے پاس تفصیلات آئی ہیں، کچھ انڈیویجولز کو بھی پیسے ملے ہیں. ایک بڑے معروف دینی اسکالر ہیں، مذہب بیچتے ہیں، مذہب کے نام پر سیاست کرتے ہیں. 2 ارب روپے تو انہیں دیے جا چکے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، اس لیے نام نہیں لوں گا کہ بہت سارے ایسے قوانین انہوں نے بنا دیے ہیں میری اور آپ کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے. اب مجھے یہ بات بتائیں، مجھ سے اگر آپ یہ کہیں کہ جائیں جا کے آپ کسی چیز کا ثبوت لائیں، تو میں وہ ایگزیکٹلی جہاں پہ ٹرانزیکشن ہوئی ہو اس کی تو میرے پاس فوٹو نہیں ہے، وہ اس کا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ پیسے اتنے آئے اور اتنے گئے. 2 ارب روپے کی پیمنٹ ہوئی. تو آپ سمجھ جائیں، مجھے پتہ ہے آپ بڑے ذہین ہیں، آپ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. جب وزیر اعظم بھی جیسے آگے تقریر کرتے ہیں تو لوگ تقریر سے پہلے اپنی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، تو بالکل آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. 2 ارب روپے کی پیمنٹ ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ اب میں آپ کو دوسری بات بھی بتاتا ہوں کہ مختلف ہمارے ہاں جیسے یہ وکلاء ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، پھر ٹریڈ یونینز ہیں، پھر اس کے علاوہ طلبہ تنظیمیں ہیں، پھر ڈاکٹرز کی یونینز ہیں، پھر مزدوروں کی بھی یونینز ہیں. ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ مذہبی گروپس بھی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی ہیں کہ جناب ان کے ساتھ امریکہ کے لوگ، میں یہ کہہ رہا ہوں امریکہ اور یورپ کے وہ لوگ جن کو وہاں پہ عشیرباد حاصل ہے انہوں نے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے. اور وہ ان گروپس کو جا کے یہ کہہ رہے ہیں، ان کو اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے اختلافات ختم کریں، 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آپ اس وقت اپوزیشن کا ساتھ دیں، اور جو اپوزیشن نے کال کی ہے اس کال میں آپ وہاں پر اسلام آباد میں پہنچیں اور عمران خان کی حکومت کو ہٹانا ہے. وسائل یہ جو ابھی آپ دیکھیں گے، یہ جو بسیں آئیں گی اپوزیشن کی طرف سے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ورکرز ہوں، نون لیگ کے ورکرز ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، اے این پی کے لوگ ہوں، آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں، صرف جو ان کو جو ٹرانسپورٹ میں یہاں پہ لانے کا خرچہ اربوں میں ہوگا، پھر ان کا کھانا، ان کے لیے بریانیاں، رہائش، وہ سارے کا سارا پیمنٹ ہو چکی ہے. اور ان گروپ کو یہ مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ کنونس کیا گیا ان کو کہ آپ نے ضرور جانا ہے.
میسج یہ ہے کہ عمران خان کو حکومت پہ ہٹانا ہے، کسی طرح کا بھی جو پیسہ ہے وہ ہمیں اس پر کوئی وہ نہیں ہے، ہم آپ کو پیسہ دیں گے۔ اب جناب اس کے علاوہ ملاقاتیں جو میں نے آپ سے کہا، سفارتکار، امریکی سفارتکار، یورپین ممالک کے سفارتکار، ان ممالک کے سفارتکار جو امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، مسلسل پاکستانی سیاستدانوں سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے ویسے ایس او پیز طے ہیں کہ اگر کسی بیرونی سفارتکار نے کسی سیاستدان سے ملنا ہے تو وہ فورن آفس کو اطلاع دیں گے، اور فورن آفس کی اپروول سے وہ ان لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ فورن آفس کا جو بندہ ہے وہ بھی ایک اس کو مانیٹر کرے گا، اور وہ سارا جو کانٹینٹ ہے اس کے نوٹس میں ہوگا۔ ابھی یہاں پر ایک دن میں دو دفعہ جو سفارتکار ہیں وہ مل رہے ہیں، یورپین ممالک اور امریکہ کے پاکستانی پولیٹیشنز کو، خاص طور پر اپوزیشن کے سیاستدانوں کو، لیکن اطلاعات ہمیں یہ ملی ہیں کہ فورن آفس بالکل جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہا۔ ہمارے پاس یہ اطلاع ہے ذرائع کے حوالے سے، وزیر اعظم پاکستان نے یہ پوچھا ہے کنسرن ریلیونٹ کوارٹر سے کہ یہ جو ساری میل ملاقاتیں ہیں کیا ان کا ایس او پیز جو ہیں وہ فالو کیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ میل ملاقاتیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس لیے یہ بات میں نے کی کہ ماضی میں آج سے چند مہینے پہلے امریکی ناظم الامور لاہور جاتی ہیں اور وہ شہباز شریف سے ملتی ہیں، وہ پرویز الہی سے ملتی ہیں، گورنر پنجاب سے بھی ملتی ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے بھی قائدین سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم ایک دوسرے کے کلوز آ جاتے ہیں، حالانکہ چھوڑ چکی ہے پیپلز پارٹی، لیکن ان کے آپس میں روابط ہوتے ہیں۔ پھر یہ نو کانفیڈنس موو سے پہلے امریکی سفارتکار جو ہیں وہ دو دفعہ ایک ہفتے میں شہباز شریف سے ملتے ہیں، حمزہ شہباز سے ان کی ملاقات ہے، پھر اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے قائدین سے ان کی ملاقات ہے، اور یہ نو ٹرسٹ موو اور مارچ، پیپلز پارٹی کا پہلے مارچ اور پی ڈی ایم کا مارچ، یہ سب وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ سب جو پلاننگ ہے یہ اس پر عمل درآمد ہو جاتا ہے۔ تو ایک حکومت جو ہے وہ اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہے کہ ایک بہت بڑا ان کا رول ہے، ان کا بڑا حصہ ہے، اور ہمیشہ سے یہ مداخلت کرتے رہتے ہیں سفارتکار، اور ابھی بھی ہو رہی ہے یہ مداخلت، لیکن جو ہمارا فورن آفس ہے وہ بالکل خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا فورن آفس اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ یہ میں خبر آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اداروں کے اندر، پاکستان کے مختلف محکموں کے اندر کس طریقے سے جو بیرونی انفلوئنس ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی ڈبل شہریت ہے، ان کی فیملیز کی، ان کے بچوں کی، ان کی بیویوں کی۔ مور دین 70% آف آر بیوروکریٹس ان دا فیڈرل کیپٹل، ان کے پاس مختلف جو دوسرے ممالک ہیں ان کی شہریت بھی ہے، ان کے وہ نیشنلز ہیں، وہاں پر ان کے گھر ہیں، وہاں پر ان کے مفادات ہیں۔ تو پھر جہاں پہ گھر اور مفاد ہو وہاں پر پھر آپ کو بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بات بتایا کہ یہ جو عدم اعتماد کی موومنٹ ہے، اربوں روپے اس میں خرچ کیے جا رہے ہیں، اربوں روپے اور آئیں گے۔ پاکستان کے اندر جو ویسٹ کے دوست ہیں وہ اس میں پورے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ پیسہ کس طرح سے بہایا جاتا ہے۔ لیکن کامیابی کس کو ملتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز۔ آپ جس طرح کا بھی منصوبہ سازی کر لیں، کامیابی تبھی ہوتی ہے جب میرے مولا کو، جب میرے اللہ کو یہ منظور ہو۔ تو انشاءاللہ تازہ ترین کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔